اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وصیت عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی تاکیدی نصیحت کے ہیں۔ انسان موت سے پہلے یعنی زندگی میں اپنے مال یا کسی اور معاملے کے بارے میں جو نصیحت کرتا ہے کہ میری موت کے بعد ایسا ایسا کر لینا، اسے وصیت یا ول کہا جاتا ہے۔ وصیت صحت کی حالت میں بھی کی جا سکتی ہے اور بیماری کی حالت میں بھی۔ موت سے پہلے کچھ دیر پہلے تک بھی اپنے اولاد یا عزیزوں کو وصیت کی جا سکتی ہے کہ میرے بعد میرے ترکے میں سے اتنا اتنا پیسہ یا فلاں زمین اور جائیداد فلاں فلاں کو دے دی جائے، یا میرے بعد بدعت نہ کی جائیں اور خاندان کے افراد ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کے رہیں وغیرہ وغیرہ، یہ سب وصیت کہلاتی ہے۔ ہمارے معاشرے میں وصیت کے بارے میں بہت سے غلط تصورات ہیں، اس لیے قرآن پاک اور احادیث کی روشنی میں وصیت کو سمجھنے کی ضرورت ہے تاکہ اس میں غلطی نہ ہو۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ کوئی مرد اور عورت 60 سال تک اللہ کی فرمانبرداری میں لگے رہتے ہیں، پھر موت آنے لگے اور وہ وصیت میں کسی کو نقصان پہنچا دیں تو ان کے لیے جہنم واجب ہو جاتی ہے۔ مشکوٰۃ شریف کی حدیث ہے۔ انسان جب دنیا میں آتا ہے تو خالی ہاتھ آتا ہے، بے لباس، بے علم، بے شعور۔ جب دنیا سے جاتا ہے تو کچھ نہ کچھ مال کا مالک ہوتا ہے، تھوڑا ہو یا زیادہ ہو۔ اگر کچھ بھی نہ ہو تو جسم پر لباس تو ہوتا ہی ہے۔ یہ مال اسباب اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے انسان کو عطا فرماتے ہیں۔ تو دنیا کی زندگی میں اس مال کی قدردانی، اس کے حقوق ادا کرنا یعنی زکوٰۃ، فطرہ، خیرات وغیرہ، اور اسے اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال کرنا لازمی ہے۔ اسی طرح یہ خیال بھی ضروری ہے کہ ہماری دنیا سے رخصت ہونے کے بعد اس مال کا مصرف کیا ہوگا۔ اتنی محنت، کوشش، وقت لگا کر جو مال کمایا، زندگی بھر اسے حاصل کرنے کی اور حفاظت کی فکر رہی، مرنے کے بعد اس مال کا کیا ہوگا؟ شریعت نے ہم زندگی کا کوئی پہلو تشنا نہیں چھوڑا۔ موت کے بعد یہ ہمارا مال کن ہاتھوں میں جائے گا اور اس کا مصرف کیا ہوگا، ہم اس کے بارے میں وارثوں کو کس طرح ہدایت دے سکتے ہیں، یہ سب وصیت کا حصہ ہے۔ قرآن پاک 23 سال کے عرصے میں نازل ہوا، تھوڑا تھوڑا کر کے جیسا جیسی ضرورت ہوتی گئی احکام آتے گئے۔ جب تک قانون وراثت نہیں آیا تھا اس سے پہلے وصیت ہر مسلمان پر واجب تھی، کیونکہ وارثوں کے حصے مقرر نہیں تھے۔ جب سورہ نساء کی آیات نازل ہو گئیں، للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، مردوں کے لیے حصہ ہے اس چیز میں جو والدین یا قریبی رشتہ دار چھوڑ کر جائیں، وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، اور عورتوں کے لیے بھی حصہ ہے اس چیز میں جو والدین اور قریب ترین رشتہ دار چھوڑ کر جائیں۔ مما قل منہ او کثر، وہ تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، نصیبا مفروضہ، یہ حصہ مقرر ہے۔ قرآن پاک نے وراثت کا پورا مضبوط نظام عطا فرمایا ہے۔ اب جب یہ آ گیا تو پھر وارثوں کے حق میں وصیت کرنا جائز نہیں رہا، کیونکہ جن وارثوں کے حصے قرآن پاک نے خود مقرر کیے ہیں ان میں کوئی کمی بیشی انسان نہیں کر سکتا۔ حجۃ الوداع کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 1.5 لاکھ صحابہ کرام کے سامنے خطبہ ارشاد فرمایا، اور جس میں صاف الفاظ میں فرما دیا، اللہ تعالیٰ نے ہر حق والے کو اس کا حق خود دے دیا ہے، اس لیے اب کسی وارث کے لیے وصیت جائز نہیں۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے۔ وصیت کے بارے میں جو غلطیاں ہوتی ہیں ان کی ایک بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہمارے معاشرے میں عام طور پر ملکیت کا تصور واضح نہیں ہوتا، اور یہ غلطیاں بہت سے دیندار عبادت گزار مسلمان بھی کرتے ہیں کہ ملکیت جب واضح نہیں ہے، یہ پورا یقین ہی نہیں ہے کہ گھر میں کون سی چیز کس فرد کی ملکیت ہے، اس وقت تک نہ وراثت صحیح تقسیم ہو سکتی ہے اور نہ وصیت درست ہو سکتی ہے۔ گھر کے ہر فرد کو علم ہونا لازمی ہے، یہ مکان جس میں ہم رہ رہے ہیں، یہ کاروبار جو والد کا ہے یا بھائی کا ہے، یہ گاڑی گھر میں استعمال ہو رہی ہے، ایک ہے، دو ہے، جو بھی ہے، یہ کس کی ہیں؟ جب یہ علم نہیں ہوتا تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ کیونکہ ملکیت واضح نہیں ہے، وراثت کی تقسیم کے وقت
سمجھ میں نہیں آتا کہ کون سی چیز کس کی ہے، یا وصیت غلط کر کے چلے جاتے ہیں۔ بعض مرتبہ کوئی بیٹا کہیں بینک سے لون لے کر یا اپنی رقم سے مکان تعمیر کراتا ہے، والدہ والد سب بہن بھائی اس گھر میں رہ رہے ہوتے ہیں، لیکن بس یہ ہوتا ہے کہ سب کا گھر ہے۔ والدہ اس گھر کے بارے میں یہ وصیت کر جاتی ہیں کہ میرے بعد اس کا فلاں پورشن میری بیٹیوں کو دے دیا جائے، اتنا حصہ اس دوسرے بیٹے کو دے دیا جائے، حالانکہ مالک وہ شخص ہے جس کی رقم سے یہ بنا ہے۔ کوئی فلیٹ کرائے پر دیا ہوا ہے، اس کی رقم گھر میں خرچ ہو جاتی ہے۔ اب یہ گھر والوں کو یہ خیال ہوتا ہے کہ یہ فلاں والدہ کے نام ہے تو اس لیے ان کا ہے، یا فلاں بیٹے کے نام ہے تو اس کا ہے۔ شریعت کی روح سے کوئی چیز مالک اس وقت بنتا ہے انسان جب اس کے پاس دو باتیں ہوں، پہلے اس کا نام بھی ہو اور دوسرے اس کا قبضہ بھی ہو۔ اگر ٹیکس بچانے کے لیے یا کسی مصلحت سے کسی صاحب نے اپنی بیوی کے نام مکان کر دیا، لیکن مالک وہ خود ہیں، بیوی کو قبضہ نہیں دیا اس پر، تو اس مکان کے بارے میں جب وہ ان کا انتقال کریں گے تو یہ سارے وارثوں میں بٹے گا۔ شریعت اس کو نہیں مانتی کہ کوئی چیز کسی کے نام کر دی بس اور اس کے بعد پورا قبضہ اپنا ہے، جب چاہا اس کو بیچ بھی لیا اس آدمی کی اجازت کے بغیر جس کے نام ہے۔ تو یہ ملکیت کا تصور غلط ہے۔ پہلے سب سے اچھی طرح پتہ ہونا چاہیے کہ کون سی چیز کا مالک کون ہے۔ گھر کا فرنیچر ہے، کراکری ہے، گھر میں 10 چیزیں ہوتی ہیں، ان کا مالک اصل میں کون ہے؟ جو مالک ہے وہی اس کے بارے میں وصیت کر سکتا ہے، اور جو مالک ہے اسی کی وراثت جو بھی ہوگی اس کے وارثوں میں تقسیم ہوگی۔ اگر ملکیت واضح ہو تب بھی ایک بہت بڑی غلطی یہ ہوتی ہے کہ جو بیٹا یا بیٹی خدمت زیادہ کرتا ہے اسے مال کا یا جائیداد کا زیادہ حصہ دینے کی خاطر وصیت کر دی جاتی ہے کہ فلاں مکان اس خدمت گزار بیٹے کو دے دیا جائے۔ مائیں اکثر غیر شادی شدہ لڑکیوں کے لیے وصیت کر جاتی ہیں کہ میرا زیور ان کی شادی کے وقت ان کو دے دیا جائے، یا شوہر وصیت میں لکھ دیتے ہیں کہ جو مکان میں نے اپنی ذاتی رقم سے بنایا ہے اور میری ملکیت ہے، میرے بعد میری بیوی کو دے دیا جائے تاکہ وہ کہیں در بدر نہ ہوتی پھرے اور بھئی اس کو گھر اس کا پاس رہے۔ یہ وصیتیں باطل ہیں۔ ایسی وصیت کرنے والا گنہگار ہے اور اس پر عمل بھی جائز نہیں، کیونکہ بیٹا، بیٹی، بیوی سب وارثوں میں شامل ہیں۔ ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں وضاحت سے حصے ان کے بیان کر فرما دیے ہیں۔ ان کے حق میں وصیت جائز ہی نہیں ہے۔ بعض مرتبہ والدین کسی بیٹے یا بیٹی کی تعلیم یا شادی کے لیے رقم الگ کر کے رکھ دیتے ہیں، مالک وہ خود ہی ہوتے ہیں، اسے بیٹے یا بیٹی کے ہاتھ میں نہیں دیتے، مالک نہیں بناتے، صرف زبان سے کہتے رہتے ہیں کہ یہ فلاں کے لیے رکھا ہے، یہ فلاں کا ہے، اس کو میرے بعد دے دینا، فلاں کی تعلیم کے لیے خرچ کر دینا، فلاں کی شادی کے لیے خرچ کر دینا۔ اگر والدین اسی حالت میں انتقال کر جاتے ہیں تو وہ رقم سب ترکے میں داخل ہوتی ہے اور سارے وارث اس میں شریک ہوتے ہیں۔